وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اے نبی ان کو سنا دو دردناک عذاب بھی کیسے؟ یہ جو سونا چاندی بغیر زکوٰۃ ادا کیے جمع کر کے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں جو جہنم کی آگ میں اس سونا اور چاندی کو گرما کر تپا کر اس کے ذریعے سے یوم یغمی علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے تپا کر اسے داغا جائے گا پیشانی میں، جباہہم وجنوبہم، اور بازو کو، وظہورہم، اور پیٹھ کو. تین الگ الگ بیان فرمایا. پیشانی کو داغا جائے گا، بازو کو داغا جائے گا، پیچھے پشت کو داغا جائے گا. جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور فرشتہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی سونا چاندی ہے جسے تو جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا، آج چکھ، جو جمع کر کے رکھا تھا آج اسے تو مزہ چکھ اس کا. فذوقوا بما کنتم تکسبون، دنیا میں اس مال و زر کی وجہ سے تو لوگوں میں فخر کرتا تھا، وہی مال آج تیرے لیے عذاب جہنم بن کر مسلط ہوا ہے. تو زکوٰۃ، ویسے اس آیت شریفہ میں جو آیت ہے وَلَا يُنْفِقُونَ، جو خرچ نہیں کرتے، تو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا پوچھا کیا بات ہے، کیا آپ نے آیت نہیں سنی؟ پیسہ جمع کر رکھیں گے تو یہ سزا ہے. کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے پاس پہنچیں گے، وہاں پوچھیں گے. تو پوچھا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، عمر پیسہ جمع کرنا اللہ تعالیٰ نے کہاں منع کیا؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ورنہ سونا چاندی سے کمرہ بھر لو، نہ وہ دنیا دار ہے نہ وہ گنہگار ہے. سونا چاندی سے کمرہ بھر لو، وہ نہ گنہگار ہے نہ دنیا دار ہے. کب؟ جبکہ اس کی زکوٰۃ برابر نکالتا ہو، حساب لگا کر نکالتا ہو. وہ دنیا دار بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے. اگر پیسہ صرف جمع کرنا گناہ ہوتا، یہ بیانی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں اگر مال جمع کرنا گناہ ہوتا تو مسجدیں کیسے بنیں گی، جہاد میں لوگوں کی مدد کیسے کریں گے، رشتہ داروں کی مدد کیسے ہوگی؟ یہ سب کب ہوگا؟ پیسہ جمع کر کے رکھیں گے تب ہوگا. اور مسجدیں تو مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے، اور اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں بھی نہیں استعمال کرنا ہے. تو ویسے کاموں کے لیے پیسہ اگر جمع نہیں کریں گے تو دین کے بہت سارے کام ٹھپ پڑ جائیں گے. تو زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. آج امت کا حال کیا ہے؟ نماز ہم جانتے ہیں کتنے نمازی ہیں. رمضان میں بھی ہم کو بے نمازیوں کی بڑی تعداد نظر آئی. جمعہ اور جماعت تو بڑی بات، عیدین کی نمازوں میں بھی بہت سارے اپنے اپنے جگہوں میں پڑے رہے. بات باہر کی بشارت کی بات کرتا ہوں. زکوٰۃ سے متعلق مختصر بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 650 12.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت آج کل کے اعتبار سے کم و بیش ہوتا رہتا ہے، 50,000 ہے. جس کے پاس 50,000 والا مال ہو، کیش ہو، تو ایسوں پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر قرض نہ ہو، سال گزر چکا ہو، سال گزرنے کے بعد
دیکھا گیا کہ 50,000 والی مالیت اس کے پاس ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر فرض ہوگا۔ 2.5%، 40 میں سے ایک حصہ اسلامی حکم ہے، آج کل پرسنٹ کا حساب ہے تو 2.5%۔ اب اگر کسی کے پاس مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، جتنی بھی چاہے ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو تجارت کا مال رکھا ہے۔ ایک آدمی ہے 2 ویلر یا 4 ویلر خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیوں؟ 50,000 والی مالیت تو اس کے پاس ضرور ہے، تبھی تو وہ خریدتا اور بیچتا ہے۔ ہاں، کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 4 کار، وہ خرید و فروخت کے لیے نہیں، اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور مشنریوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد، زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب فرض ہونے کے بعد اسے سمجھو 6 مہینے گزر گئے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد، اچانک اسے ایک رقم آئی 10-20 لاکھ روپے وراثت میں آئی یا کسی طریقے سے آئی اسے حلال طریقے سے، تو اسی دن اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد جو بھی رقم زیادہ ملے گی، جو بھی رقم زیادہ ملے گی، بلکہ 11 مہینے کے بعد بھی کسی کو رقم ملی 10-20 لاکھ، تو وہ 10-20 لاکھ کی زکوٰۃ اسی وقت ادا کرنا ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد مزید جو رقم سال بھر میں بیچ میں حاصل ہو جائے، میں 6 مہینے کی 11 مہینے کی مثال دیا، بلکہ آگے بڑھ کر 11 مہینے 20 دن، ابھی 10 دن باقی ہے دوسرا سال شروع ہونے کے لیے، اس وقت بھی اگر پیسہ آیا تو اس پر بھی زکوٰۃ فوراً واجب ہے۔ اس کا حساب سال بھر گزرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جب تک آدمی ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی رات میں بارش برسائے گا، دن میں دھوپ چلائے گا تاکہ تم اپنی روزی تلاش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا۔ آج نہ روزہ زندگی میں، نہ نماز زندگی میں، نہ زکوٰۃ زندگی میں، بہت سے اچھے ہیں دین کے اعتبار سے دیکھنے میں، لیکن وہ زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں سمجھتے، فرض ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ نہیں مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ اور ایک میرے پاس آیا، اتنا لمبا جبہ، اتنی بڑی گاڑی، آپ لوگ نیا کوئی اسے دیکھے گا تو سمجھے کوئی اوشا و حدیث ہے۔ مجھ سے آ کر کہا کہ حضرت میں نے ایک مسئلہ سنا، کیا کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، مثلا بیوی کے پاس زیور ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سال ختم ہونے 10 دن باقی ہے، اب بیوی کیا کرتی ہے، وہ پوری رقم، پورا زیور شوہر کو دے دی، یہ تمہارا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پاس جو پیسہ ہے، جو زیور ہے، 10 دن کے پہلے وہ بولتا ہے یہ پورا تیرا ہے۔ میں بولا یہ تو زکوٰۃ کا انکار ہے، کفر ہے۔ تو وہ بولتا ہے حضرت بہت بڑے دیندار مجھے یہ مسئلہ بولے۔ میں تو کہا وہ سب سے بڑا بددین ہے، بے دین نہیں بددین ہے، وہ دین کو بگاڑنے والا ہے۔ کون کہا یہ تو صاف زکوٰۃ کا انکار کرنا ہے، اور انکار فرض کا کفر ہے، جہنمی ہے ہمیشہ کا۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگ، یعنی لوگ یہ دیکھتے ہیں ہماری سہولت کا مسئلہ کوئی بول دے۔ آج کل یہ جو فدیہ کے بعد کہا تھا، بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں بیمار کی میں فدیہ دیا جائے گا، بس اتنا دیا جائے گا تو تمہارا مقابل ہے، تمہارے ذمہ کیا بھی ہے۔ یعنی گویا دین پورا کا پورا ہر ایک کے گھر کی چیز ہو گئی، جو چاہے بول دو۔ تو یہ مختصر ہے، ورنہ تو زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، اچھا ایڈوانس کے بارے میں عام طور سے سوال ہوتا ہے۔ جو ایڈوانس دیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو ایڈوانس لیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کل 5 لاکھ لیتے ہیں، 5 لاکھ جو زکوٰۃ جو کسی چیز کے لیے ایڈوانس کے طور پر دیا ہے، جو 5 لاکھ دیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو 5 لاکھ لیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو کیا بولتا ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، آتا ہے میرے پاس حضرت پیسہ اس کے پاس اتنا حضرت ہے، پیسہ کس کا، اس کا کیا بولو، اس کا کہتے اس کا جو، ہاں نہیں حضرت میرا پیسہ تجھے دینا،
اور ایک قرض ہے ایک آدمی کے پاس، دیتا نہیں ہے، اب امید ہی نہیں ہے دے گا نہیں، اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 لاکھ دینا ہے قرض، پھرا دیا، 5 سال ہو چکے اور آج بھی امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ دے گا، تو زکوٰۃ نہیں ہے 5 لاکھ کی۔ اگر وہ 10 سال کے بعد دیا 5 لاکھ روپے، تو 10 سال کی زکوٰۃ 5 لاکھ روپے کا مکمل نکالنا پڑے گا۔ 10 سال کے بعد اچانک لا کر دے دیا، جی حضرت ڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کا، رقم وصول ہو چکی ہے، لا کر دے دیا کہ 10 سال ہو گئے، معاف کرو، اب آپ کو میں حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ 5 لاکھ کی جو زکوٰۃ 10 سال میں ادا کرنا ہے، وہ ٹوٹل نکال کر دینا پڑے گا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کہلائے گا۔ اگر اسے وہ ضروری نہیں سمجھتا ہے، کوئی انکار کی کیفیت ہے، تو حساب لگا لیں کیا ہوگا۔ زکوٰۃ کے مسائل تو بہت نازک ہیں، بہت دیر پا ہیں، آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے تو کسی مولوی کے پاس، دیکھو مولوی ہر ایک مولوی سمجھ کے جا کر نہ پھنس جاؤ، چونکہ آج ہی مجھے معلوم ہوا بشارت میں پتہ نہیں کتنے آدمی ہیں، اب میں کچھ بھی تفصیل جانا نہیں چاہتا، جس کے پاس چلا گیا وہ مسئلہ پوچھ لیا اور وہ جو چاہے دن میں آیا بول دیا، اور میں تو بدنام ہوں۔ بھائی ان کے پاس مسئلہ سے پوچھو اس لوگ کو، انہیں بڑے کٹھن آدمی ہیں، بیکار قسم کے آدمی ہیں، واقعی میں بیکار قسم کا، لیکن جو بات حق ہے وہ بول کر رہوں گا، ہضم ہو یا نہ ہو۔